حافظ عادل 2004 میں. اس وقت میں باقاعدہ سکھاتا نہیں تھا. میرے گھر آ جاتا تھا وہ لڑکا, کہتا تھا کہ مجھے نعت سکھاؤ. میرے گھر آ جاتا تھا روزانہ, ڈیلی اس کا یہ معمول تھا. 4 منزلیں چڑھ کر وہ میرے گھر پر آ جاتا تھا کھارا در میں. اب میں اسے نعت سکھاتا. میں سکھاتا کیا, میں خود سیکھا ہوا نہیں تھا, بس میں اسے پڑھاتا تھا. ایسے پڑھتے 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 مجھے ریئلائز ہوا کہ جب ایک بچہ مجھے سیکھنے کے لیے اتنا بےتاب ہے مجھ سے سیکھنے کے لیے, تو کیوں نہ ہو کہ میں کئی اور بچوں کو جمع کروں کہ جس کی وجہ سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں. اب سکھانا تو مجھے آتا نہیں تھا. پھر میں نے اپنے طور پر اس طرح کے رولز بنانے شروع کیے, اور 2004 میں تو مجھے سمجھ نہیں آئی. پھر 2008 میں جب ہم نور مسجد میں اعتکاف میں تھے تو ایک بچہ آپ ہی کے علاقے کا حافظ حسان, جو ماشاءاللہ بہت اچھے نعت خواں بھی ہیں, مدنی چینل پر بھی پڑھتے ہیں, تو یہ ہمارے پاس اعتکاف میں آئے. تو میں نے کچھ انہیں یہ ٹپس بتائیں کہ بھائی ایسے نہیں, ایسے پڑھیں گے, اس اسکیل سے نہیں, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے جب ان چیزوں کو لیا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ بھائی میرے 2 اس طرح کے ان آفیشیل شاگرد تو ہو گئے. تو اب اگر میں پوری باقاعدہ کلاس لگاتا ہوں تو مجھے کئی ایسے بچے مل سکتے ہیں کہ جو میرے بعد نہ صرف اس کام کو آگے بڑھائیں گے, بلکہ ایک طریقے سے مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ میرے لیے ثواب جاریہ کا سلسلہ ہوگا, اور کچھ تھوڑا بہت لوگ دعائیں بھی دے دیں گے کہ بھائی بلال کی وجہ سے یہ ہوا. تو 2009 میں ہم نے ویری فرسٹ ٹائم سمر کیمپ کلاس کی. سمر کیمپ کلاس پہلے تو ہوتی تھی, لیکن اس میں ہم نے نعت کلاسز کا اضافہ کیا, اور باقاعدہ 2009 اور 10 میں کئی بچوں کو ہم نے جمع کیا اور نعت کلاسز شروع کی. پھر آہستہ آہستہ میں سمجھ پڑتی گئی کہ بھائی نعت کلاس کے سلیبس میں ہم نے شامل کیا کرنا ہے, یہ سب انہی چیزوں کا نتیجہ ہے. تو 2010 میں نے یہ پوری ساری چیزیں جمع کی, اور میں نے سوچا کہ سب سے پہلے یہ چیزیں بتانی چاہیے, اور باقاعدہ میں لوگوں کو لکھواتا بھی تھا کہ بھائی یہ لکھیں, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کو لکھ کر قید کر لیا کرو. 2009 میں ہمارے پاس تقریباً 200 کے قریب بچے آئے الحمدللہ. اس میں سے کئی ریگولر بھی ہوئے اور کئی بڑے نام بھی ہیں ماشاءاللہ, آج وہ نعت سیکھے ہوئے ہیں. 2010 میں بھی یہی ہوا, کئی بڑے نام آئے, آج ماشاءاللہ وہ بہت اچھی نعتیں پڑھتے ہیں. 2011 میں گیپ آیا, 2012 میں میں نے ایک مرتبہ پھر باقاعدہ نعت کلاسز لگائیں, اور اس میں بھی ہمیں کئی اچھے نام ملے. اور اس کے بعد پھر کچھ گیپ کے ساتھ ہم نے کوئی 2017 میں ایک مرتبہ پھر نعت کلاسز شروع کی گرو مندر پر, جمشید روڈ پر, بابری چوک پر, اور وہاں ہم نے 3 مہینے مستقل کلاسز لگائیں, اور اس کے لائیو بھی کیے. اس کے ریکارڈنگز بھی آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گی. ایسی صاف ستھری نہیں ہے کیونکہ اس وقت یہ ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ نہیں تھی, تو ہم موبائل سے جیسی تیسی کر کے اس کو بنا کر لگاتے تھے. تو اس سے کئی لوگوں نے فائدہ اٹھایا, اور آپ یقین کیجئے آج یاسر بھائی مجھے بتا رہے تھے, یہ بات بھی میں بتاتا ہوں, ان دنوں میں بھی مجھے صرف پاکستان سے نہیں, ہند سے, دبئی سے, عرب امارات سے, عرب شریف سے کئی میسیجز اور فون کال موصول ہوئی تھی کہ بھائی ہم بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. کئی نعت خوانوں نے اس میں حوصلہ بڑھایا کہ یار آپ جو کام کر رہے ہیں واقعی وہ بہت زبردست کام ہے. ہم ہفتے میں 2 دن رکھتے تھے, اور اس سے کئی لوگوں نے فائدہ اٹھایا. پھر 2017 کے بعد پھر ایک گیپ آیا, اور پھر 2019 میں پھر صرف میں نے ایک کلاس لی نور مسجد میں ایک عرصے کے بعد, اس میں یہ سارا لیکچر میں نے دیا. 2017 کی جو کلاسز تھی نا وہ بڑی بہترین کلاسز میں سے تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے بھرپور محنت بھی کی اس کے لیے, اور پورے 3 مہینے ٹائم دیے باقاعدہ. ہم نے اس کے بعد میں سیمینار بھی منعقد کیا اور بچوں کو لکھوایا, اور بڑا ایک جوش و جذبہ تھا. آج بھی ان میں سے کئی ایک بچے نظر آ رہے ہیں. ایک رجسٹر میرے ہاتھ میں ہے, اور جس کا رجسٹر ہے وہ بچہ بھی یہاں موجود ہے, انس جاوید. یہ آپ رجسٹر دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا سا بنا ہے. یہ نعت کلاس کی محنت ہے, ہاں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اتنی دلچسپی کے ساتھ بچے محنت کرتے تھے. یہ آپ دیکھیں نا رجسٹر, نعت کلاس کا رجسٹر ہے, کتنا پیارا سا لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے. 2017 کی بات ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا نام لکھا ہے, استاد کا نام لکھا ہے, پھر انہوں نے درود شریف لکھا ہے. آپ غور سے دیکھتے رہیے گا کہ اس محنت سے ان کو فائدہ کتنا ہوا ہے. آگے بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آگے لکھا ہے ربی زدنی علما, اور ایک دعا لکھی ہے اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. آپ نے غور کیا کہ اس دعا میں کیا ہے, ربی زدنی علما. ہم سیکھنے تو نعت آئے ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. وجہ یہ ہے کہ ہم نے نعت کو علم کی طرح لیا. ہم یہ جو نعت سیکھنا چاہ رہے ہیں نا, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک دیگر علوم کی طرح ایک علم ہے. یہ ایک ایسا فن ہے کہ جو ہمیں معلومات بھی فراہم کرتا ہے. تو انہوں نے یہ دعائیں لکھی. یہ دعائیں میں پڑھاتا تھا ابتدا میں, اور اس کے ساتھ وہ دعائیں جو عام طور پر درس نظامی کے اگر اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں تو وہ جانتے ہیں کہ ہمارے استاد صاحب ہمیں یہ دعا ابتدا میں پڑھاتے تاکہ وہ کتاب ہمارے لیے آسان ہو جائے.
پھر انہوں نے دعا لکھی ہے کروں وہ جو جستجو وہ مقبول ہو جائے. ابھی کچھ جملے ایسے ہیں کہ اب جا کر ان کو بھی خود کو بھی ہنسی آئے گی، لیکن انہوں نے اپنے بچپنے میں یہ لکھا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اتنا لکھنا اور اتنی ساری چیزیں جمع کرنا یقیناً یہ شوق ہوتا ہے. تو آپ ایک چیز اور یہ بھی شامل کر لیں کہ جب تک آپ کا شوق اور آپ کی دلچسپی نہیں ہو تو یہ ساری چیزیں بھی بیکار ہیں. تو شوق کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے. پھر اس کے بعد دعائیں لکھی ہیں. اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ نعت کیا ہے، نعت کے لغوی معنی جو میں نے بتایا وہ بھی انہوں نے شامل کیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر مبنی اشعار جو پڑھے جاتے ہیں ان کو نعت کہتے ہیں. نعت کیوں پڑھی جاتی ہے اس کا جواب انہوں نے دیا ہے. نعت کے متعلق احادیث طیبہ انہوں نے جمع کی ہیں. دیکھیں محنت دیکھیں، یہ کیمرے میں بھی میں دکھاؤں تاکہ یہ بھی لوگ بھی استفادہ کریں. لہن داؤد کیا ہے یہ بھی چیز انہوں نے لکھی ہوئی ہے. ایک نعت خواہ میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے جو میں نے ابھی ذکر کی کہ نعت پڑھنا اچھا جانتا ہو، فل کانفیڈنس ہو، یہ بھی لکھا ہے. موقع کی مناسبت کا دھیان رکھے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر پڑھے، اچھوتا اور میٹھا طرز ہو، طرز اور وزن کی مماثلت ہو. یہ ساری چیزیں جو آج میں نے بیان کی. عوام کی فرمائش کا خیال رکھے، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کا خیال رکھے، جس قسم کی محفل ہو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نعت پڑھے. سنجیدگی ہو، نعتیں زبانی یاد ہوں، پڑھتے وقت کپاہٹ نہیں آئے، سر مضبوط ہونا چاہیے یعنی کہ اسکیل. اپنا چہرہ اس طرح رکھے کہ جیسے اسے سب کچھ سمجھ آ رہا ہے یعنی چہرے کے ایکسپریشنز. نعت سیکھنے کے لیے پریکٹس سب سے زیادہ ضروری ہے. اب ہم آتے ہیں پریکٹس کی طرف. اب میری ڈائری اور ان کی ڈائری ساتھ چل رہی ہے. جیسے دیکھیں کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے جہاں تھیوری اور پریکٹیکل دونوں لازم اور ملزوم ہوتے ہیں، اسی طریقے سے نعت خوانی میں بھی یہی ہے. صرف پریکٹکس سے کام نہیں چلے گا، صرف تھیوری سے کام نہیں چلے گا. اور یہ تو وہ شعبہ ہے کہ جس میں گفتگو سے زیادہ آپ نے پریکٹس پر معمول کرنا. یہ آج کی کلاس آپ نے لے لی نا، اس کلاس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ، ویسے تو آئیں گے تو ہی فائدہ ہوگا، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ نہیں آ سکتے، آپ ان چیزوں کے اندر اپنی پریکٹس نکال سکتے ہیں کہ میں کیا کیا پریکٹس اس میں سے شامل کر سکتا ہوں. تو پریکٹس یہ از حد درجہ ضروری ہے. اور ان سب چیزوں سے زیادہ پریکٹس تو اپنی جگہ پر رکھے، لیکن مقدم وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو ہی رکھے. اچھا، پھر اس کے بعد ہمارا نعت کلاس لگانے کا مقصد کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. بعض لوگ سمجھتے ہیں بھائی فیس رکھیں گے پیسے بنیں گے. بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں فیس کیا ہوگی، رجسٹریشن فیس کیا ہے. فیس تو آپ نے تو نہیں لی نا. تو ہمارا مقصد کیا ہے، انہوں نے ایک بات کہی اس کو میں انشاءاللہ. تو یہ ہمارا شوق ہے. نعت کا مقصد کیا ہے، ہمارا شوق ہے کہ ہر دل میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت جو ہے وہ جاں گزی ہو جائے، چاہے پڑھنے والا کیسا بھی ہو. اور اس نعت کے ذریعے ہم اپنے دین کی تبلیغ چاہتے ہیں. آج نعت پڑھنے والا نعت پڑھے تو وہ صرف ایک نعت خواہ نہ بنے، بلکہ وہ بنے خادم حسین رضوی. ہمارا یہ ایم ہے، ہمارا یہ مقصد ہے. اس کو اس سے غرض نہ ہو کہ وہ آرائی مسجد میں نعت پڑھے گا، یا اسماعیل گیگا مسجد میں نعت پڑھے گا، یا مدنی چینل پر ہی نعت پڑھے گا، یا کسی اور جگہ ایسی مخصوص جگہوں پر نعت پڑھے گا. بلکہ وہ نعت پڑھے تو اس کے نعت پڑھنے کا مقصد یہ ہو کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر نعت پڑھے گا، جہادی تلوار اٹھاتے ہوئے نعت پڑھے گا، میدان جنگ میں نعت پڑھے گا، دھرنے میں نعت پڑھے گا. یعنی جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی بات ہوگی، تحفظ کی بات ہوگی، وہ آگے رہے گا اور سرکار کی نعت پڑھتا رہے گا. ہماری نعت خوانی کی کلاس لگانے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے. اور میں نے اپنے شاگردوں میں یہ بات ڈالنے کی حتی الامکان کوشش کی ہے کہ دیکھو، آپ کے نعت پڑھنے کا مقصد پیسہ نہ ہو، آپ کے نعت پڑھنے کا مقصد جو ہے وہ نمود و نمائش نہ ہو، آپ کی نعت پڑھنے کا مقصد فین فالوونگ نہ ہو، بلکہ آپ کی نعت پڑھنے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا حصول ہو. اور آپ دیکھیں گے کہ جو میرے نام سے منسوب ہیں کئی ایسے بچے کہ جن کو آج بھی آپ بڑے اسٹیجوں پر بلائیں گے نا، لیکن وہ اس سے آر نہیں کریں گے کہ بھائی اگر کسی کو دری پر، اللہ پاک آپ کو ایسا عروج دے گا، ایسا عروج دے گا کہ آپ سنبھال نہیں سکیں گے. انشاءاللہ ایسا ہوگا کرم آپ پر. اور لاک ڈاؤن بھی ہوگا نا تو آپ کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑے گا کہ یار اب تو محفلیں نہیں ہیں، اب تو کورنگی لانڈی کی محفلیں نہیں ہو رہی، اب تو بلدیہ کی محفلیں نہیں ہوگی. آپ کی محفلیں کہیں نہیں جائیں گی انشاءاللہ. آپ محفل کے شائق ہوں گے نا، آپ محفل کرنے والے ہوں گے تو آپ کو اللہ پاک ایسے راستے عطا کرے گا کہ آپ کا کہیں نہ کہیں سے لنک جڑا ہوا ہوگا، آپ کو محفلیں ملتی رہیں گی. یہ آپ کا شوق بھی پورا ہوگا، لیکن مقصد آپ کا یہی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے
اور یہ ہو کہ اللہ پاک اس کے صدقے مجھے قبول کر لے اور لوگ دل میں جگہ اس لیے دیں کہ وہ میرے لیے دعائیں کریں، تو یہ ایک وجہ ہو۔ تو بس بہرحال یہ کہ کچھ باتیں یہ تھیں۔ اب میں تھوڑے سے اپنے تجربات بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں، جیسے نعت خوانی کا مقصد۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آواز بیٹھی ہوئی ہے تو وہ نعت خوانی تو ہو گئی، اب چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، کئی نعتیں ایسے ہیں کہ جو ہم 1 یا 2 بار پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں پڑھنے کا اکثر موقع نہیں ملتا، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ملتی ہیں، بعض دفعہ مس ہو جاتی ہیں، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کی ایک نعت میری تھی، اب اس میں آواز میری بیٹھی ہوئی تھی۔ نعت میں نے کسی کی دلجوئی کے لیے پڑھی تھی، انہوں نے لکھی تھی یا شاید ان کی فرمائش تھی، بہرحال انہوں نے مجھے بھیجی، میں نے ان کے دلجوئی کی نیت سے اپنے پیج پر یا یوٹیوب چینل پر لگوا دی تو آواز کچھ بیٹھی ہوئی سی تھی۔ تو کسی بچے نے مجھے میسج کر کے مشورہ دیا کہ حضرت یہ آپ نے نعت تو لگا دی ہے لیکن اس میں آپ کی آواز بیٹھی ہوئی ہے، امپریشن بہت برا جائے گا، لوگ سنیں گے تو کہیں گے یار اب تو بلال بھائی کی آواز بھی نہیں نکلتی۔ تو میں 1-2 سیکنڈ کے لیے سوچنے پر مجبور ہوا کہ بھئی میں سوچوں کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن پھر اس کے بعد 1 منٹ کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی اگر آج میں یہ کرتا ہوں کہ میں اس نعت کو ہٹا دیتا ہوں یا لوگوں کو کہتا ہوں کہ نہیں پھر بعد میں پڑھوں گا تو اچھی ہوگی، تو پھر اس طرح تو میں آہستہ آہستہ احساس محرومی کا اور کمتری کا شکار ہو جاؤں گا۔ پھر ہوگا یہ کہ آئندہ دنوں میں میری آواز ذرا سی بھی ڈسٹرب ہوئی تو میں یہ سوچوں گا کہ یار نہیں اس سے اچھی پڑھ کے گئے، فلاں نے اچھی پڑھی ہے اس سے اچھا پڑھوں گا، تو پھر میں آ جاؤں گا کمپٹیشن میں۔ آج بھی کئی نعت خواں ایسے ہیں کہ جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، یار اس بار آپ نے رمضان کا کلام نہیں پڑھا، اس بار آپ نے حج کا کلام، اس بار آپ نے قربانی کا کلام نہیں پڑھا۔ اب کمپٹیشن ہو رہا ہے کہ یہ پڑھے گا تو میں اس کی ٹکر میں دوسرا لاؤں، تو پھر وہ مقصد کہاں گیا جو ہم نے شروع کیا تھا نعت خوانی کا۔ تو اگر میں اور آپ یہ سوچنا شروع کر دیں نا تو پھر کمپٹیشن ہی ہوگا، جسٹ نعت خوانی نہیں ہوگی۔ تو خدا را اس دور سے جب آپ گزریں تو کبھی بھی کمپٹیشن نہیں کیجیے گا کہ یار اتنے ویوز ہو گئے۔ میں نے آپ کو کہا ویوز یہ ایک کھیل ہے، آپ ویوز دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا بکرا منڈی، آپ بکرا منڈی کو چھوڑیں، ایسے ایسے جاہل لوگوں کے ویوز ہوتے ہیں کہ جنہوں نے نعت کو مذاق بنایا ہوا ہے اور وہ خواتین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، گپے مار رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا عجیب حرکتیں کر رہے ہیں۔ کیا ان کو ویوز نہیں مل رہے؟ ارے ملین میں ویوز ہیں، لیکن ان ویوز کے ساتھ ساتھ کبھی آپ کو موقع ملے تو کمنٹس بھی پڑھیں۔ یعنی بالکل جاہل قسم کے جو لوگ ہیں نا، جہلا کا ایک طبقہ ہے جو اس کو پروموٹ کر رہا ہے باقاعدہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سازش ہو کہ اس طرح کے لوگ آگے آئیں، اور اس طرح کے لوگ جب آگے آئیں گے تو دین کا نام بدنام ہوگا، جب دین کا نام بدنام ہوگا تو آٹومیٹک یہود و نصارہ کی سازش، ان کی پلاننگ کامیاب ہو جائے گی۔ تو خدا را ویوز پر فوکس نہ کریں، اور جو دیکھتے ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اس طرح کی چیزوں کو آگے نہ کیا کریں، دفع کریں، چھوڑیں۔ آپ ان کو پروموٹ کریں گے، یہ آپ کے اس شیئرنگ سے یا آپ کے اس توجہ دینے سے پروموٹ ہو رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو پروموٹ کریں، آپ ایسے پڑھنے والوں کو پروموٹ کریں جو اچھا اچھا پڑھتے ہیں۔ کتنے پیارے پیارے نعت خواں اس وقت موجود ہیں کہ جو پیارے پیارا پڑھتے ہیں لیکن ان کو سننے والا کوئی نہیں ہے، تو آپ ان کو سنا کریں۔ اور ان کا جب رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، ان کا جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ لوگ ان کو سنیں گے، لیکن آپ بھی ان کو سنیں، بجائے اس کے کہ آپ مستیوں میں لگ جائیں، میمز بنانے میں لگ جائیں یا ان کی پروموشنز کرنے میں لگ جائیں کہ جنہوں نے نعت کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ خدا را ایسا کام نہ کریں۔ اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں ہیں میرے تجربات سے کہ جو میں اگر آپ کو بتاؤں تو وقت بہت درکار ہے۔ اب میں ایک اور موضوع کی طرف آتا ہوں، اس میں کیا ہے کہ ہم کیا شامل کر سکتے ہیں نعت پڑھنے میں۔ یہ تو ہو گئی کہ نعت کے آداب، نعت میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو سیکھنے والوں کی دلچسپی کے لیے میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو تلفظ میں نے آپ کو بتایا، وہ ہو گیا۔ اچھا، اب اس کے علاوہ آپ نے نعت کے ساتھ ساتھ وظائف بھی یاد ہوں۔ مثال کے طور پر یہ جو دور آگے بڑھا، اس پیرائے میں بات کر رہا ہوں، قصیدہ بردہ شریف۔ ایک نعت خواں کو قصیدہ بردہ شریف پڑھنے آنا چاہیے، حافظ قرآن کو، کیونکہ عام طور پر لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ اور قصیدہ بردہ شریف صرف ایک نعت نہیں بلکہ ایک بڑا مجرب وظیفہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے ختم قادریہ شریف پڑھا جاتا ہے، دلائل الخیرات شریف پڑھی جاتی ہے، درود اکبر شریف پڑھا جاتا ہے، یا دیگر بزرگوں کے مناقب پڑھے جاتے ہیں۔ منقبت اور دعا تو آپ، سلام تو آپ کو لازمی یاد ہو ہی ہو، کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے، ایسا ہے کہ موقع نہیں ملتا نعت پڑھنے کا، بڑے بڑے نعت خواں بیٹھے ہوں تو بچوں کو موقع نہیں ملتا، تو ہوتا یہ ہے کہ اب کیا کریں بھائی، اتنی دیر سے بیٹھے تھے، باری تو آئی نہیں۔ میں اپنا ایک واقعہ سناؤں۔
بہت چھوٹا تھا میں، غالباً جم خانہ میں محفل ہو رہی تھی اور اس میں بڑے بڑے نام تھے، بڑے بڑے نعت خواں تھے، شاید آپ نے ان میں سے کسی کو دیکھا بھی نہ ہو اکثر کو. سید ادیب رائے پوری صاحب تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ تھے. الحاج خورشید احمد صاحب تھے، صدیق اسماعیل صاحب تو موجود ہیں، اویس قادری صاحب تھے. اویس قادری صاحب بھی اس محفل میں نیچے بیٹھے تھے. میں اور میرے ساتھ ایک اور کم سن نعت خواں تھے، نثار معرفانی. ہم دو نعت خواں کم سن تھے اور باقی سارے بڑے بڑے نعت خواں. تو اب ہماری باری تو آنے سے رہی. جب انہوں نے محفل سجانی اور 2 گھنٹے کی محفل ہو تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی 15 20 منٹ بھی پڑھتا ہے تو ہماری باری کیسے آئے گی. 4 نام تو میں نے لے لیے، کچھ نام تو مجھے یاد نہیں آ رہا. اب ہم شروع سے بیٹھے ہوئے ہیں. ادیب رائے پوری صاحب نے پڑھ لیا، خورشید احمد صاحب نے پڑھ لیا، صدیق اسماعیل صاحب نے پڑھ لیا، اویس قادری صاحب نے بھی پڑھ لیا. اب ہمارے پاس صاحب محفل آئے اور کہنے لگے کہ یار وہ اصل میں ٹائم بہت ہو گیا ہے، تو اب آپ ہے نا ایک بچہ جو ہے وہ منقبت پڑھ لے، ایک سلام پڑھ لے. اب بادل ناخواستہ مرتا کیا نہ کرتا، چلو منقبت تو مل رہی ہے. اب ہوتا یہ تھا کہ ہمیں منقبت یاد ہوتی تھی. سے سلام پڑھنا نہیں چاہتے تو آپ پریکٹس کریں. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، یہاں اس سوال سے مجھے یاد آیا، بتانا تو مجھے ابتدا میں تھا، شامل کرنا تھا اپنے سلیبس میں، کہ آپ اپنی اوریجنل وائس کو ہی پڑھیں. جو آپ کی اوریجنل وائس ہے نا، آپ کسی کی طرح بنائیں نا. مجھے کہتے ہیں یار ذوالفقار بھائی کی نعت پڑھو ان کے انداز میں، تو میں ان کو پڑھ کے دکھا بھی دیتا ہوں کہ اسی دعویٰ کو، یہ چھوٹی بڑی آواز کر کے، وہ ان کا ایک خاصہ تھا، جی رہا یہی تمن. لیکن میں پڑھتا نہیں ہوں. پڑھتا اس لیے نہیں ہوں کہ بھائی مشتاق بھائی کی آواز میں پڑھتا تھا میں کسی ٹائم میں. میں پڑھتا اس لیے نہیں ہوں کہ دیکھیں ہماری جو اوریجنل وائس ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، تو آپ اس کو استعمال کریں بجائے اس کے کہ آپ کسی کی کاپی کریں یا کسی کی آواز اپنے اوپر طاری کرنے کی. مشتاق بھائی وہ پڑھتے تھے تو کچھ کلام ایسے تھے کہ جو میں کوشش کرتا تھا. اب تو ایک عرصہ ہو گیا میں نے آواز نہیں نکالی، میں سناتا ہوں آپ کو. تو میں پڑھتا تھا تو انہی کی آواز میں پڑھتا تھا. اگر آپ نے یہ کلام سنا ہوگا تو آپ کو یاد آئے گا، مدینے کے زائر سلام سے کہنا مدینے کے زائر. یہ ایک پریکٹس ہوتی تھی کہ بھائی ان کی آواز میں پڑھنا. لیکن یہ ان کا فن تھا، یہ ان کا خاصہ تھا، یہ ان کے لیے اسپیسیفائی تھا. اب میں اگر وہ کروں تو کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا. تو کوشش کریں کہ آپ کی جو اپنی اوریجنلٹی ہو نا اسی کو فوکس کریں، اسی کو فالو کریں. آپ ناک سے پڑھتے ہیں، کوئی اس میں مذائقہ نہیں. آپ ناک سے ہی پڑھ کے دکھائیں کہ بھائی میں پڑھ سکتا ہوں. مثالیں اور بھی بہت ہیں لیکن وہ پھر نعت کی فیلڈ سے ہٹ جائیں گے. کچھ ایسے بچے ہیں میرے سامنے، کیونکہ میرا دنیا بھر میں جانا ہوتا ہے تو اب نظم پڑھنے والے، غزل گانے والے، اس طرح کے لوگوں کا بھی مجھ سے رابطہ ہوگا. میں بس بغیر مثال دیے سمجھا دوں کہ میں نے ایک ایسے بچے کو دیکھا جس کی آواز بڑی بھاری تھی. چھوٹا سا بچہ تھا لیکن آواز اس کی بھاری تھی. اور اس نے جو کمال کیا دنیاوی اعتبار سے، ویسے تو غلط ہے لیکن اس نے جو کمال کیا اپنے اس آواز کے ساتھ، تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ایسے ایسے باصلاحیت ہیں، کریٹیو مائنڈ ہیں، ان کو یوٹیلائز کرنا آتا ہے اپنی اسپیشلٹی کو، اپنے ٹیلنٹ کو، تو وہ کرتے ہیں. تو آپ اس چیز کو اپنا ٹیلنٹ سمجھیں اور اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اور کوئی سوال آ رہا ہے کوئی ذہن میں؟ اچھا بلال بھائی، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو نعت شریف پڑھنے کے لیے بلایا جائے تو مقطع بیچ میں پڑھ دیتے ہیں، پھر اشعار آگے. یہ بڑا جو ہے نا مسئلہ ہوتا ہے اس سے. ہاں، یہ نعت کے آداب میں سے ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. میں کسی بچے کو بھی، ہمارے شاگرد بھی اکثر ایسا کرتے ہیں، چلو بھائی سلام پڑھو، تو وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے کے بعد پہلا شعر پڑھتے ہیں غوث اعظم امام متقی ونو. پھر ان کے بعد یاد آتا ہے کہ یار سرکار کے اوصاف کے تو اشعار رہتے ہیں، منقبت کا شعر پہلے پڑھ دیا. ایک ترتیب بتائیے. شعراء بھی جب لکھتے ہیں، آپ نے کبھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پورا سلام دیکھا ہے کتاب میں کھول کر؟ کس نے دیکھا ہے؟ بچوں میں آپ نے دیکھا ہے؟ کتنے اشعار ہیں؟ نہیں ان کو بچوں کو پتا ہے، بڑے لوگ ہوشیار ہیں ماشاءاللہ. 53 یہ کہہ رہے ہیں، کوئی صحیح بتائے گا؟ حرم کہہ رہے ہیں 160، اور کوئی 170 کہہ رہے ہیں. تا بڑھا رہے ہیں بھائی. اور چلیں 160 یا 170 ہی ہوں گے، مجھے بھی یاد نہیں آ رہا. 170 اشعار. تو 170 اشعار میں آپ ترتیب دیکھیں. اعلیٰ حضرت جب آپ پڑھیں گے نا، پہلے ولادت کا ذکر ہے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سراپا ہے، لب مبارک، آنکھ مبارک، سبحان اللہ تو کہیں، کان مبارک،
ہونٹ مبارک، زبان مبارک، بازو مبارک، پیشانی مبارک. یہ سراپے کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اور پہلوؤں کی طرف آتے آتے پھر اہل بیت اطہار، پھر عشرہ مبشرہ، دیگر صحابہ کرام، پھر مناقب اولیاء، ائمہ کرام، پھر غوث پاک، پھر سلسلے کے بزرگوں کی طرف آئیں. پوری ترتیب ہے سید اعلیٰ حضرت کی، جو انہوں نے ترتیب سے لکھا ہے. تو آپ کون ہوتے ہو یار جس سوانی گھڑی سے پہلے غوث اعظم امام متقی پڑھنے والے. اسی طریقے سے اگر آپ مقطع بھی ابتدا میں پڑھ لیتے ہیں یا 3 شعر کے بعد پڑھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ شاعر کا حق ہوتا ہے کہ ایک تو مقطع پڑھا جائے. کبھی کبھی میں مقطع نہیں بھی پڑھتا تو میں وضاحت اس کر دیتا ہوں کہ میں 1 یا 2 شعر پڑھوں گا، لیکن نام لے لیتا ہوں تو ایک حق ادا ہو جاتا ہے. لیکن کوشش ہو کہ اگر آپ 3 شعر پڑھ رہے ہیں تو ایک مقطع کا وقت ضرور رکھیں، لیکن اس مقطع کو آخر میں ہی رکھیں. اور بعض لوگ تو مقطع پڑھتے ہی نہیں، یہ بھی نہ کریں، مقطع ضرور پڑھا کریں لیکن ترتیب سے پڑھیں. اور اکثر آپ ترتیب ایک دفعہ دیکھیں، بعض دفعہ بات چل رہی ہوتی ہے مطلع میں کچھ اور مطلع سے حسن مطلع کا ربط ہوتا ہے. آپ پڑھ دیتے ہیں مقطع سے پہلے والا شعر، بعض دفعہ شعر خطاب بند ہوتے ہیں. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. شعر ختم ہو گیا لیکن بات ختم نہیں ہوئی. اگلی بات ہے مجھ سے خدمت کے کچھ. اب خطاب بند اشعار ہے نا، جب خطاب بند اشعار پڑھیں گے تو ساتھ ہی پڑھیں گے. تو یہ بھی بات بعض دفعہ لوگ الفاظ دیکھ کر نہیں آتے. ایک بچی پڑھتی تھی ہمارے شعیب بھائی کی، ہر آنکھ کا تارا بھی جب نام محمد ہے، ہر آنکھ کا تارا بھی جب نام محمد ہے.